نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے. بنانے والے اللہ ہیں اور باقی سب بنی ہوئی ہے. اس ساری کی ساری کائنات کے اندر اللہ نے انسان کو مرکزی حیثیت دی ہے. یہ انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے اشرف ہے. یہ اشرف المخلوقات ہے. اس انسان کی خاطر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام چلایا. اس دنیا کو کیسے بنایا ہے؟ زمین پر اللہ نے بچھایا، پھر اس زمین پر اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، پھر آسمان کو بلا ستون، بغیر ستون کے بلند کر دیا، سمندروں کو چیر دیا، دریاؤں کو رواں کیا، زمین سے کھیتی، درخت اس کو گایا، بادل سے اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسوایا. ایک دن اور رات کا نظام چلایا. اگر تا قیامت رات کا اندھیرا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو دن کا اجالا لے آئے، اور تا قیامت اگر دن کا اجالا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو رات کا اندھیرا لے آئے. اس کائنات کو بلا شرکت غیر کے بنایا، اور اس کائنات کا نظام بھی اللہ بلا شرکت غیر کے چلا رہی ہے. ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے. اس کائنات کے اندر طرح طرح کی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں. بعض مخلوق ایسی ہے، اتنی کمزور ہے، اتنی ضعیف ہے، اتنی لاغر اور لاچار ہے، اور ایسی بنائی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا. اللہ کی مخلوق ہے. اور بعض اللہ نے ایسی طاقتور ظاہری شکل میں بڑی زوراور مخلوق بنائی ہے. ایسی آور مخلوق بنائی اللہ نے کہ اگر جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حیت اور شکل میں آ جائیں تو جبرائیل علیہ السلام کا سر عرش معلیٰ سے جا کر لگے، ان کے پاؤں تحت الثری میں ہوں. اور اگر جبرائیل علیہ السلام اپنے 600 پروں میں سے ایک کو کھول دیں سارا مشرق ڈھک جائے، دوسرا کھول دیں سارا مغرب ڈھک جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس جبرائیل علیہ السلام کے پر کے ایک کونے کے اندر اتنی قوت ڈال دی، اتنی قوت رکھ دی کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کے ایک کونے سے زمین سے پوری بستی کو اٹھایا، آسمانوں تک لے کر گئے، اور اتنا اونچا لے گئے کہ بستی کے جو مرغے تھے ان کی آواز کو آسمان کی مخلوقات نے سنی، پھر وہاں سے الٹ دیا. لیکن مخلوق کتنی ہی طاقتور نظر آئے، کتنی ہی زور آور نظر آئے، مخلوق کتنی ہی قطعور نظر آئے، مخلوق ہے
اور اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے۔ تمام مخلوقات پر اللہ کا کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے، تمام مخلوقات پر۔ یہ کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، ہاں انسان کو مرکزی حیثیت دی ہے۔ یہ دنیا بنی ہے ہمارے لیے، الدنیا خلقت لکم، اس دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا ہمارے لیے ہے، ہم اس دنیا کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا کو ہمارے لیے دار العمل بنایا ہے۔ عمل کر کے آؤ، یہاں پر تیاری کر کے آؤ۔ پھر اس دنیا کو بنا کر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا یہ کھیل تماشا ہے، دھوکے میں نہ آنا، یہ دار الغرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ ایسا نہ ہو یہ دنیا دھوکہ دے دے، آدمی اسی کو سب کچھ سمجھ لے، ساری صلاحیتیں، محنتیں، کوششیں اس پر لگا دے۔ اس دنیا کو ختم ہونے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، انسان کو اس دنیا میں رکھا، وقتی طور کے لیے رکھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکھا ہے، عارضی طور سے رکھا ہے۔ یہ انسان پھر اس دنیا سے نکل جائے گا، منتقل ہوگا، اس انسان کا انتقال ہوگا اس دھوکے کی جگہ سے۔ پھر یہ عالم برزخ میں پہنچ جائے گا۔ عالم برزخ وہ کیا ہے؟ عالم برزخ جب تک حشر کا میدان قائم نہیں ہوتا، انسان جب دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو وہاں رہے گا، عالم برزخ میں۔ کتنا عرصہ رہے گا اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ جواب دیا جتنا سوال کرنے والے کے پاس علم ہے اس کے بارے میں، اتنا ہی جواب دینے والے کے پاس اس کا علم ہے۔ یہ علم اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے، لیکن آئے گی، قیامت آئے گی، آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ ایسا خطرناک دن ہوگا، ایسا افراتفری کا دن ہوگا کہ عورتیں اپنا بوجھ ضائع کر دیں گی، دودھ پیتی مائیں اپنے معصوم بچے کو بھلا دیں گی۔ ایسا لگے گا کہ لوگ نشے میں ہیں، نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اس حشر کے میدان میں سارے کے سارے جمع ہوں گے، اولین و آخرین، انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، اور پھر نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ مرد سارے غیر مختوم ہوں گے، ساری انسانیت بغیر لباس کے ہوگی۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول
سب بغیر لباس کے ہوں گے حشر کے میدان میں، حیا کا کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا کہ عائشہ ایسی گھبراہٹ والا وقت ہوگا، ایسا افراتفری کا وقت ہوگا، ایسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کے ذہن میں یہ بات آئے گی بھی نہیں کہ میرے اوپر لباس نہیں، سامنے والے کے اوپر لباس نہیں، خیال تک نہیں آئے گا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا وہ حشر کا میدان۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال۔ حشر کا میدان ایک دن 50,000 سال۔ اس کو اللہ نے کلام پاک میں بیان کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے۔ پھر لوگ حشر کے میدان میں یوں کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے رب ہمارے، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں لوٹا دیا جائے، ایک موقع اور دیا جائے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، فرجعنا، لوٹا دیا جائے۔ کیوں؟ ہم اب کے عمل کر کے آئیں گے، اچھے عمل صالح کریں گے ہم۔ تو تم دنیا سے آ رہے ہو، کیوں نہیں کیا؟ انا موقنون، سنتے تھے دنیا میں موت ہے، سنتے تھے موت کے بعد زندگی ہے، سنتے تھے حشر کا میدان ہے، یقین تو اب آیا ہے آنکھوں کے سامنے۔ یہ وہ زمانہ ہے دنیا کا، بن دیکھے یقین کر لیں، یہ غیب کا سودا ہے، ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر آنکھوں دیکھے سے زیادہ یقین آ جائے۔ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، بلکہ خیبر کے موقع پر جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے لوٹ کر آئے مدینہ منورہ، خیبر بھی فتح ہو گیا تھا، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج 2 خوشیاں ملی ہیں، خیبر بھی فتح ہو گئی اور جعفر بھی واپس لوٹ کر آ گیا حبشہ سے۔ لیکن یہ پتہ نہیں کہ کون سی خوشی زیادہ ہے، جعفر کے لوٹنے کی خوشی زیادہ ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے۔ لیکن جعفر شہید ہو گئے، پہلی خبر دے دی تھی، یہ ہوں گے امیر، یہ شہید ہو جائیں، یہ ہوں گے، پھر یہ شہید ہو جائیں، پھر یہ ہوں گے، یہ شہید ہو جائیں، پھر مسلمان آپس میں مشورہ کر کے آپس میں بنا لیں کسی کو۔ جعفر ابن ابی طالب شہید ہو گئے، گھر گئے، تسلی دی۔ عبداللہ ابن جعفر کی والدہ سے کہ اللہ نے 2 جو بازو کٹ گئے تھے نا، پر دیے پر، میں اپنی آنکھوں سے جعفر کو جنت میں ان پروں سے اڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا تم چاہو تمہیں بھی دکھا دوں۔ تو عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں میری والدہ نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہ رہی، جب آپ نے یوں فرما دیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔
چلے گئے تو عبداللہ نے اپنی والدہ سے پوچھا، جب حضور نے آپ سے خود فرمایا تم چاہو تمہیں دکھا دوں، کیوں منع کر دیا؟ فرمانے لگی، اگر اس وقت میں یوں کہہ دیتی ہاں مجھے بھی دکھا دیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پھر ایمان کہاں رہتا؟ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، ان کا دیکھنا میرے دیکھنے سے زیادہ قوی اور زیادہ مضبوط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہے، آنے والی ہے۔ فرمایا جو کچھ مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم ہو جائے، ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو، بستروں پر لذت اٹھانا چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو اس کا امین ٹھہرایا، آخرت کی فکر کو اوڑھنا ہے، اس آخرت کی فکر کو ساری دنیا کے اندر عام کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ٹھہرا دی اور ڈرایا، اور ہمیں سمجھایا، خبردار کیا، دیکھو دنیا تمہیں کہیں بھوکے میں نہ ڈال دے۔ فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ دنیا کیچڑ ہے جس پر پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ فرمایا مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے تو اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ یہ مال ہے۔ اللہ نے ہمیں دین مرحمت فرمایا ہے، اتنا بڑا سرمایہ، اتنا بڑا خزانہ، اتنی بڑی دولت ہے دین۔ یہ دین ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کس کا نام دین ہے؟ اللہ کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا، اپنی منمانی کو چھوڑ دینا، جی چاہی کو چھوڑ دینا، طبیعت میں جو بات آ رہی ہے اس پر عمل نہیں کرنا۔ یہاں تک فرما دیا کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ دین ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا، کیسے جڑے گا؟ اس کا طریقہ ہے مسجد کے ساتھ جڑنا۔ جو مسجد کے ساتھ جڑ گیا وہ دین کے ساتھ جڑ گیا، جو دین کے ساتھ جڑ گیا وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ مسجد کے ساتھ جڑنا یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے، یہ پہچان ہے۔ مسجد کے ساتھ جڑ گیا، یہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا۔ حاجی صاحب فرمانے لگے، حاجی عبدالوہاب صاحب، دنیا میں ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں اور بھی ہیں، وہ سکھاتے ہیں، بنی ہوئی چیزیں ہیں اللہ نے بنائی ہیں، ان سے کیسے فائدہ اٹھائے۔ مخلوق سے فائدہ اٹھانا، اس کے لیے آج ایک نظام چل رہا ہے،
اس کے لیے ادارے ہیں. اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے فرمانے لگے اس کے لیے مسجد ہے، اس کے لیے دین ہے. یہ دین اس لیے آیا ہے، اللہ نے حضور کے ذریعے سے ہمیں اس لیے دیا ہے ہم براہ راست اللہ سے فائدہ اٹھانے والے ہوں. براہ راست فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یہ بھی اللہ سے مانگو. گھر میں نمک کی ڈلی نہیں، اس کو بھی اللہ سے مانگو. حکم دیا ہے مانگو، اللہ سے مانگو اور صرف اللہ سے مانگو. پھر وعدہ کیا ہے مانگو گی تو دوں گا. مسجد سے جڑ جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں، فرمایا کسی علاقے میں کسی جگہ بھی کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر. ان 3 قسم کے لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے عذاب کو بھی موقوف کر دیتے ہیں. ایک قسم مسجدوں کو آباد کرنے والے، دوسری قسم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے، اور تیسری قسم آخری رات میں اٹھ کر استغفار کرنے والے. جہاں یہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بھیجے ہوئے عذاب کو موقوف کر لیتے ہیں. مسجدوں کو آباد کرنا، مسجد کی آبادی کیا ہے؟ اب مکی مسجد شہید کی جا رہی ہے، اس کی جگہ نئی مسجد تعمیر ہوگی. مسجد کی تعمیر کیا ہے؟ مسجد کی آبادی کیا ہے؟ مسجد کو مضبوط پکا بنایا جائے، سنگ مرمر زمین پر بچھایا جائے، قالین بچھائے جائیں، پنکھے لگائے جائیں، فانوس لگائے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کیسی تھی؟ مسجد نبوی کا فرش بالکل کچا، مسجد نبوی کے ستون کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے، مسجد نبوی کی چھت کھجور کے درختوں کے پتوں سے ان کو ڈھانپا گیا تھا. 9 سال تک مسجد نبوی میں کوئی چراغ نہیں جلا. شام آتی، مغرب آتی، مغرب ہوتی اور اندھیرا چھا جاتا. 9 سال تک. جو سب سے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں چراغ جلایا ہے وہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں. 9 سال تک چراغ تک نہیں. ہاں ایک موقع پر بارش آ گئی تیز. اب ظاہر چھت کھجور کے درخت کے پتوں سے پانی تو اندر آ گیا، فرش کچا گیلا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے. صحابہ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی گیلی ہو گئی، پیشانی پر بھی، چہرے پر بھی، ہاتھوں پر بھی گیلی مٹی. صحابی گئے، دوڑے گئے، کنکریاں لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ میں بچھا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرما لیا، اور حضور نے پسند کیا. صحابہ اکرام تو حضور کی پسند پر جان دینے کے لیے تیار ہے. حضور کے پسند کرنے پر گئے، سارے کے سارے کنکریاں لے کر آئے اور پوری مسجد نبوی کے فرش کو کنکریوں سے پھیلا دیا. سب سے عالی شان تعمیر حضور کے زمانے میں مسجد نبوی کی یہ تھی. لیکن مسجد نبوی اعمال سے آباد تھی،
دن اور رات، جب 2/3 رات گزر جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے، رات ہے، اندھیرا ہے، اعلان کرتے، لوگوں اللہ سے ڈرو، لوگوں اللہ سے ڈرو، لوگوں اللہ سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ اور سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے۔ یہ کتنے حضور اعلان کر رہے ہیں، رات کے وقت آئے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے، اللہ کے سامنے قیام کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں۔ اور دن میں امام دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، دیکھا ذکر کا حلقہ ہے، پھر دیکھا تعلیم کا بھی حلقہ ہے، فرمایا دونوں خیر پر ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے حلقے میں جا کر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اعمال ہیں دن میں بھی اور رات میں بھی۔ سمامہ یمامہ کا ملک قیدی بن کر لایا گیا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لائے، کیا حال ہے؟ تم تو ملک تھے، بادشاہ تھے، قیدی ہو، باندھ دیا گیا ہے، کچھ کہنا ہے؟ کہاں؟ سنیں، میں آپ کا قیدی ہوں، مجھے قتل کر دیں، آپ کا حق ہے، اگر معاف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، میرے اندر احسان مند انسان پائیں گے۔ خاموش ہو گئے۔ اس کو ضروریات کے لیے چھوڑا جاتا تھا، پھر واپس ستون سے باندھ دیا جاتا۔ دوسری رات پھر یہ سوال جواب، تیسری رات حضور نے فرمایا چھوڑ دو، رات کا اندھیرا ہے، گیا رات کے اندھیرے میں ہی واپس آ گیا۔ اندھیرے میں تلاش کیا، حضور بیٹھے ہوئے تھے، قریب آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا ہو گیا؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے آزاد کیا۔ اندھیرے میں باہر گیا، سوچ میں پڑ گیا، 3 دن 3 راتیں میں نے ماحول دیکھا اعمال کا اس مسجد کے اندر، آپ نے مجھے آزاد کر دیا، کہاں جاؤں گا؟ یہ ماحول مجھے اور کہاں ملے گا؟ میں اتنا مجبور ہو گیا، ایک باغ میں گیا، کنویں کو دیکھا، کنویں سے پانی نکالا، ڈول کے ذریعے اپنے اوپر ڈال دیا، میں بھی پاک ہو گیا تاکہ میں بھی آپ کے اس ماحول کا حصہ بن جاؤں۔ مسجد نبوی اعمال سے آباد دن رات، لیکن ایمان والوں کی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، پہلے مسجد میں آتے، کہیں سے آ رہے ہیں پہلے مسجد میں آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وفد آیا ملاقات کے لیے، مسجد ہی جگہ تھی، مہمان آئے ہیں، ان سے ملاقات مسجد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کرنی ہے، مسجد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنا ہے تو اس کی جگہ مسجد ہے۔ مرکزی حیثیت جو مسجد سے جڑ گیا وہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا، جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا، جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا اس کو اب کیا غم ہے، کیا چاہیے؟ اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔
اب ہمارے مسجد کے اطراف میں مدارس بھی ہیں. یہ بہت اہم ادارے ہیں. یہ دین کا قلعہ ہے. قلعہ جب پاکستان بنا، ہندوستان سے الگ ہوئے، کراچی دارالحکومت، علماء حضرات جمع ہوئے، سارے مدارس ہم وہاں چھوڑ کر آ گئے. یہاں کیا کریں گے؟ جمع ہوئے، مشورہ ہوا. ٹنڈو والا یار میں جگہ تھی، بڑے بڑے علماء. مہودے کس کے تھے؟ مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سب علماء کو جمع کیا، لیکن مشیت الہی غالب آ گئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے. اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. کام نہ بنا، سب آ گیا. مولانا احتشام الحق تھانوی نے لائن زہریہ میں، مفتی شفیع صاحب نے نانکواڑہ میں، مولانا یوسف بن نوری صاحب نے حب روڈ کے کنارے پر ایک جگہ تھی وہاں پر. ایک صاحب تھے سولیجہ صاحب، بھائی اسماعیل سولیجہ صاحب، وہ حب روڈ سے گزر رہے تھے، حب کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا کہ جنگل ہے، بیابان ہے، بڑے بڑے مٹکے مٹی کے رکھے ہوئے ہیں، پانی کے. کچھ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، مٹی کے کچھ لوٹے ہیں. یعنی یہاں کہاں جنگل کے اندر. گاڑی کو رکوایا، اترے، وہاں گئے تو دیکھا مولانا یوسف بن نوری صاحب رہے. ارے درویش، آپ یہاں کہاں سے؟ کہ یہاں میں نے ایک مدرسہ کھولا ہے. کہ نہیں، آپ آ جائیں، میں نے جگہ لی ایک، آپ پہلے جگہ کے دیکھیں. ان کو جگہ دکھائی مولانا یوسف بن نوری صاحب کو. کہا ٹھیک ہے. بانس تھے اور ٹاٹ کا کپڑا وہاں پر تھا حب روڈ پر، اور وہاں سے وہ سارے نکالے اور یہاں بانس گاڑ دیے، ٹاٹ لگا دیے. بچوں کو یہاں بلا لیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. 3 استاد تھے، 3 استاد. کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ وہاں پر ایک اسکول، نیو ٹاؤن اسکول، اور اس کے ساتھ ایک نالا بہتا تھا. اس نالے کے ڈھلان پر جھولیاں تھیں، اور وہاں ایک کوئٹہ والے نے اپنی دکان بھی کھولی تھی، چائے کی دکان تھی، روٹی بھی بناتا تھا. مولانا یوسف بن نوری صاحب نے اس سے بات کی، ایسے 25 طالب علم ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو 24 گھنٹے میں 1 روٹی دے دوں گا، 1 پیالی چائے کی بھی دے دوں گا. انتظام ہو گیا. اور وہاں نہ کوئی نالے تھے، سیوریج سسٹم ہی نہیں تھا، تو ان کے لیے ٹاٹ لگا دیے، بانس لگا دیے، اور نیچے ٹرے لگا دی. اور مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آدھی رات اٹھتے ہیں، ساری ٹرے ایک بوریے میں خالی کرتے. اور اس وقت جہاں علامہ اقبال لائبریری ہے وہاں پر جمشید روڈ پہ، تو وہاں کچرا کنڈی تھی، وہاں جا کے سارا بوریا پڑی کر آتے، اور پھر نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کر اور پھر آ جاتے. اس طرح سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی مدارس کے ذریعے سے پھر دین اس ملک کے اندر ایسا مضبوط فرما دیا. یہ مدارس، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے. اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. جو نعمت کی قدر کرتا ہے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ نعمت کی ناقدری ہو جاتی ہے، نعمت واپس بھی چلی جاتی ہے. اللہ سب کی حفاظت کرے. ان مدارس کے اندر جہاں علم حاصل کیا جا رہا ہے
دعوت کی فضا بھی ہو۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر ان مدارس میں دعوت کی فضا نہیں بنے گی اور لوگ آئیں گے اور پھر وہ اپنی فضا بنا دیں گے۔ اس کی پوری ذمہ داری اب ان مدارس کے قریب جو مساجد ہیں ان پر آتی ہے کہ وہاں دعوت کی فضا کو قائم کیا جائے۔ لیکن تعلیم کے دوران شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تعلیم کے دوران طلباء کی توجہ تعلیم سے ہٹانا، فرماتے تھے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ توجہ تو پوری ان کی تعلیم کی طرف ہو، ہاں جیسی تعلیم سے فارغ ہوئیں اور روزانہ بھی فارغ ہوتے ہیں، وہ جو فراغت کا وقت ہے ان کا، تعلیم سے فارغ ہو گئے، وہ وقت ان کا جتنا زیادہ سے زیادہ اس دعوت والے کام میں استعمال کیا جائے۔ پھر چھٹیوں کے اوقات ہیں، اب تو چھٹیاں سال میں ایک دفعہ ہوتی، لیکن جب چھٹیوں کا وقت قریب آئے اس وقت ان سے بات کی جائے عین وقت کے اندر۔ اس کے لیے طلباء کا تیار ہونا آسان نہیں ہے۔ جو طلباء شروع سے اس کام میں لگے ہوتے ہیں، اپنے 24 گھنٹے بھی لگا رہے ہیں، گشتی کر رہے ہیں، دعوت کے کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، پڑھائی میں بھی اول نمبر آگے ہیں، پھر جب چھٹیوں کے اوقات آتے ہیں پھر یہی، اور جو فارغ ہو جاتے ہیں اپنے دورے سے، پھر ان کے لیے اب سال لگانا ہے، سال لگائیں گے۔ تو یہ پھر انشاءاللہ مولانا یوسف کاندھیوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب علماء حضرات اس کام کو سنبھالیں گے، یہ کام ایک ایسی ترقی کرے گا کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ علماء کا کام ہے، ہاں کام تو علماء کا ہے، لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام شروع کیا بیزاکیوں میں۔ ان پڑھ تھے، نام بھی ہندوؤں والے تھے، کام بھی ہندوؤں والے تھے، کہتے ہی وہ تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے، ہم بڑے کا گوشت کھاتے ہیں، اور بہت کچھ کہتے تھے بے بات، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی علامات بتاتے تھے، لیکن دین کے اعتبار سے علم کے پاس ہے۔ لیکن یہی پھر پیغامی بنے کہ یہ اولاد عالم قاری ہی بنے۔ ہماری مسجد ہے عثمانیہ مسجد جمشید روڈ پر، ایک صاحب رہنے کے لیے آئے، مہمان تھے، بڑی عمر کے، تو ہمارے امام خطیب تھے، اب تو چاڑگاؤں چلے گئے، اور وہاں کے محکمے میں بہت بڑے مدرسے کے 8000 مدرسہ ہے چاڑگاؤں میں، اس کے وہ محکمے میں، تو وہ اس وقت ہمارے خطیب تھے مسجد کے، ان کے پاس آئے، مجھے قرآن پڑھنا ہے، کیا بیٹھتے ہیں قرآن شریف سیکھنے کے لیے۔ اب میں تھے، بڑی عمر تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس پر بڑی محنت کی، بڑی محنت کی، تو آخر مفتی عبدالسلام صاحب نے کہا ایسا کریں آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، قاری بنائیں، عالم بنائیں۔ وہ تو وہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر رہے، چلے گئے دنیا سے، لیکن بچے عالم، حافظ، مفتی، محترم، مصنف، اللہ نے ان کے بچوں کو ایسا بنا۔ ان مدارس کے اندر ہم محنت کریں گے، اگر ہم خود کچھ نہیں کر سکتے ہم ذریعہ بن جائیں گے، جتنے علماء نکلیں گے ان سب میں ہمارا حصہ ہو جائے گا۔ آپ حضرات کو آج اس لیے جمع کیا ہے، سال کا شروع ہے مدارس کا، ابھی سے محنت ہوگی تو پورا سال پھر آخر تک ان کی وصولی آسانی سے ہو سکتی ہے۔